حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، اور تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں۔ امام ترمذی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا۔ ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ترمذی اور حاکم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ مضمون روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سے اپنے اہل و عیال کے لیے میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ابن ماجہ نے حاکم نے روایت کیا ہے، مگر حاکم کے الفاظ ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو عورتوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ ابن حبان نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پسلی کی طرح یہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ اب اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، یعنی مگر سیدھا نہ کر سکو گے۔ فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا، اس لیے اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرو، اس سے نبھاؤ کرو۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے متعلق اچھائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا فرمائی گئی ہے، اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ عورت کے سر کی طرف ہے، جس میں منہ، زبان، آنکھیں، کان وغیرہ ہیں، اور یہی اعضاء مرد کی اذیت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اگر تم اسے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَأَسْتَوْدُوا بِالنِّسَاءِ، اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، یہ الفاظ ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ تمہارے لیے سیدھے راستے پر کبھی نہیں چلے گی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو، جبکہ اس میں ٹیڑھا پن تو موجود ہی رہے گا، اور اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے۔ وَقَصْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنا اس کا طلاق دینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد، مومن مرد یعنی خاوند، ایمان والی عورت یعنی بیوی سے دشمنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی ایک عادت اس کی بری لگے گی تو عورت کی کسی دوسری عادت سے خوش بھی ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ کچھ اور فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ جب تو خود کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب تو کپڑا پہنے تو اسے بھی پہنا، مارنے کی ضرورت پڑے تو اس کے منہ پر نہ مار، اور گھر کے علاوہ کہیں
اور کسی کے سامنے اس کو برا بھلا نہ کہے، نہ اسے تنہا چھوڑ۔ اسے ابو داؤد نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن احوص جثمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہے، صحبت کے علاوہ تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو سوائے اس کے کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، سو اگر ایسا کریں تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو، اپنا سونا الگ کر لو اور ان اب بھی باز نہ آئیں، یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، تو انہیں یہ حدیث ہے، انہیں ایسی مار مارو جو اذیت ناک نہ ہو، اب اگر وہ تمہارا حکم ماننے لگیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ خوب یاد رکھ لو کہ تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ عورتوں پر تمہارے حقوق یہ ہیں کہ جن لوگوں کو تم برا جانتے ہو انہیں تمہارے بستروں پر بیٹھنے کی اجازت نہ دیں، اور تمہارے گھروں میں ایسے افراد کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عورتوں کے تم پر یہ حقوق ہیں کہ تم ان کے کپڑے لتے اور کھانے پینے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور ترمذی نے روایت کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایم المرء ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس پر خوش تھا، کہ یعنی اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے، ترمذی نے، حاکم نے بھی روایت کیا۔ ترمذی نے اسے حسن کہا اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرتی ہو، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل جنت ہو جائے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔